نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم. یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ 11 بجے لگتا ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں مدد کی. تفصیل بتائی مولانا سلیم صاحب نے کہ کیسے کیسے لوگ میرا تعاون کرتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک رسید بھی نہیں پھاڑتے، چند روپوں کی مدد نہیں کرتے، لیکن ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ وہ پوری بک رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور کہتے ہیں مولانا ہم یہ بک میں جتنی رسیدیں ہیں وہ سب آپ کو جمع کر کے دیں گے. یہ معمولی تعاون نہیں ہے. اور پھر سالانہ خرچہ مولانا کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی جب جو ضرورت سامنے آئی میں نے پیش کی، انہوں نے اس میں مدد کی. اتنا بڑا بوجھ جو مدرسے کا ہے، بچوں کے کھانے کا اور ہمارے اساتذہ کی تنخواہوں کا، یہ ہمارے شہر والے اور ہمارے خاص دوست اس کو پورا کرنے میں پوری مدد کرتے ہیں. ان لوگوں کا شکریہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حدیث پاک میں ہے جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. مثال کے طور پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، جب کسی کے یہاں کھانا کھائے تو کہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقالی. حالانکہ اس کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے بلکہ بہت وسیع ہے. جو بھی آپ کو کھلائے پلائے آپ اس کو دعا دیں، یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے. تو سب سے زیادہ اپنی بیوی کو دعا دیں، سب سے زیادہ اپنی بچی کو دعا دیں، بچے کو دعا دیں. کیوں؟ ہماری پوری زندگی ان کی مرہون منت ہے. کھانا پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، پانی اٹھا کر دیتے ہیں. تو دعوت کا انتظار نہ کریں. کوئی دعوت دے گا تو جا کر اطعم من اطعمنی بولیں گے، بلکہ جس نے بھی آپ کا تعاون کیا، مدد کی، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. اپنی بیوی کو اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اپنی بچی کو اے اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا، پلا اس کو جس نے مجھے پلایا. اور ہم نہیں کرتے. ساری دنیا کو بانٹتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں. اس لیے اس دعا کا مفہوم بہت عام ہے. شکریہ ادا کریں، وہ سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق ہے. بالکل اسی طریقے پر ہم جب تک کہ بندوں کا شکریہ ادا نہ کریں، لاکھ ہم کہتے رہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکریہ، حدیث بتلا رہی ہے آپ کا شکریہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنے محسن انسان کا شکریہ آپ ادا نہ کریں. آج جس زمانے میں ایک اپنی فیملی کا خرچ اٹھانا اور گھر چلانا مشکل ہے، وہاں امت کے 100 افراد 200 افراد 300 افراد ان کو کھلانا، ان کی ضروریات کا تکفل کرنا، اور یہ اکیلے ایک مولانا یا ایک ٹیم مولانا کی ٹیم کا کام نہیں ہے جب تک کہ ہمارے امت کے خیر خواہ افراد ان کا ساتھ نہ دیں. اور شکریہ کے طور پر ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ دوسرے مدرسوں کا تو شکریہ تعاون ہوتا ہوگا، لیکن میرا تعاون میرے دوست و احباب جن میں سے اکثر یہاں شریک ہیں وہ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالی ہی اپنے خزانے سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے
آپ امت کے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو کبھی بھی بھک منگا نہ بنائے، کبھی بھی محتاج نہ بنائے، بولو آمین۔ یہاں پہنچ کر ایک بات کہوں گا میں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ سب محبت کی برکت ہے، اور یاد رکھنا علماء سے محبت اللہ کی رحمت ہے، علماء سے بغض و عداوت اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ بات کہیں پڑھی نہیں میں نے، بلکہ اللہ نے میرے دل پہ کھولی ہے کہ جس انسان سے، جس عالم سے یا جس دیندار سے کوئی نفرت کرتا ہے تو یہ اس کی خرابی نہیں ہے کہ مولانا میں کیڑے پڑ گئے، مولانا جو ہے خراب ہو گئے۔ وہ تو جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسے اوصاف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ اپنی ذات میں موجود ہیں، لیکن یہ بغض اور عداوت رکھنے والا اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہے۔ کسی مولانا، کسی دیندار سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان میں بہت ہی زیادہ ایکسٹرا خوبیاں پیدا ہو گئی ہے، وہ جن خوبیوں کے ساتھ تھے انہی خوبیوں کے ساتھ ہیں، لیکن کمال ان کا نہیں ہے، کمال ان کا ہے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مثال بہت تگڑی ہے، دنیا کے سب سے زیادہ اچھے بندے جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کے رسول اور انبیاء ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو دشمنیاں بھگتنی پڑتی ہے بلا وجہ وہ انبیاء اور رسولوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کس کو بھگتنی پڑتی ہے؟ ہاں، جب میں نے بھی کام کیا اس طرح جیسے مولانا کر رہے ہیں تو پھر پھل لگتے ہیں کام کرتے کرتے، اور پھلدار درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں، بنجر درخت پر کوئی نہیں مارتا۔ تو جب بہت زیادہ ستایا لوگوں نے تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ، میں نے تو سب کا بھلا کیا، میرا برا کیوں کیا ان لوگوں نے، بڑے بڑے دینداروں نے۔ تو کئی مہینے میں اس سوچ میں پریشان رہا تو اللہ کی طرف سے میرے دل پر یہ القاء ہوا، گویا اللہ پوچھ رہے ہیں اچھا تو اپنی گناہ اور اپنے جرم کو تلاش کر رہے ہو کہ ہم تم کو جو آزما رہے ہیں وہ کسی گناہ کی وجہ سے، تو یہ بتاؤ کہ ہمارے انبیاء کا کون سا گناہ ہوتا ہے، کون سا جرم ہوتا ہے کہ امت ان کو ستاتی ہے۔ بس وہاں تو میں لرز گیا کہ واقعتاً سب سے زیادہ انبیاء اور رسول ستائے جاتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے نہیں، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں۔ گناہ تھوڑی ہوتے ہیں انبیاء سے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بازار میں بیچا جا رہا ہے، بچپن سے عذاب سہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی باہر کا نہیں اندر والوں کا، بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں کہ بس اس کو ابا کی نظر سے دور کر دو، پھر بازاروں میں بیچے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ایک طرف جانوروں کی بولی لگ رہی ہے، ایک طرف ہونے والے نبی اور بادشاہ کی بولی لگ رہی ہے بازار مصر میں، پھر جیل میں رکھ کر ان کی تربیت کی جا رہی ہے، لیکن دو چیزوں کو کبھی چھوڑا نہیں، تقوی اور صبر کو۔ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کے اخیر میں نچوڑ لا کر اللہ نے رکھا، یہ جو کچھ بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا اس کے تقوی، پرہیزگاری اور صبر کی وجہ سے کیا ہے، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے گا تقوی صبر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کو ستایا جاتا ہے۔ کسی نے بہت پیارا شکوہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے، اس میں انبیاء کا تذکرہ بھی لایا، ذات لا پرواہ مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں، مرنے والا مر گیا تو نے تو پوچھا ہی نہیں، چاہ میں یوسف گرا کہلایا لوگوں کا غلام، بک گیا بازار میں
تو نے خریدا ہی نہیں، تشت میں رکھا گیا جب کاٹ کر یحییٰ کا سر، یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا تھا. بولو، نبی ہے اللہ کے، معصوم ہے. تشت میں رکھا گیا جب کاٹ کر یحییٰ کا سر، کیسے آنکھیں پھیر لی جیسے کہ دیکھا ہی نہیں. پیٹ میں مچھلی کے یونس نے کہا جب الاما، کیسے بیٹھا سن رہا تھا جیسے سنتا ہی نہیں. اور طور پر موسیٰ نہ آ تو جلوہ میرا دیکھنے، اور محمد سے کہا کہ تجھ سے پردہ ہی نہیں. انبیاء علیہم السلام آزمائے جاتے ہیں. اس مختصر سی تمہید کے بعد رزلٹ پر آئیے. میں نے کہا تھا علماء اور دینداروں سے محبت اللہ کی رحمت ہے، اور ان سے بغض و عداوت اللہ کا عذاب ہے. دنیا کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان میں اتنی خوبیاں ہیں کہ سارے مسلمان ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کے گرویدہ ہیں. وہ خوبیاں اپنی جگہ باقی ہوتے ہوئے دنیا میں حضور سے نفرت کرنے والے زیادہ ہے محبت کرنے والوں کے مقابلے. پورے عیسائی بغیض، بغض رکھنے والے، پورے یہودی دشمن، مشرکین دشمن، کفار دشمن، ملحدین دشمن، دنیا کی اکثریت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے. اور کسی خرابی کی وجہ سے نہیں، خوبیاں اپنی جگہ مسلم ہیں، اسی لیے تو ان خوبیوں کی وجہ سے ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے گرویدہ ہیں، ان کے غلام. کیوں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا رزلٹ نکلا؟ کہ ہم محبت کرتے ہیں حضور سے، یہ ہمارا کمال نہیں، اور وہ جو دشمن ہیں وہ بغض رکھتے ہیں، یہ ان کی مجال نہیں. پھر کیا ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے ہمارے دلوں پر، کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. ان پر اللہ کا عذاب ہے کہ ان کے دلوں کو بغض محمد سے بھر دیا. اس لیے کسی بھی جگہ کسی بھی عالم سے نفرت کرنا، اس کے کام سے نفرت کرنا، اس کی دینداری سے نفرت کرنا، اس کے قربانیوں سے نفرت کرنا، اور بہانے تو ہوتے رہیں گے، کوئی بہانہ ہو جائے گا. یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جو اچھے کام کرتے کرتے اچانک کسی مولانا کے بارے میں کوئی بات چل جاتی، کہیں گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے سے، اور کہیں شکل گناہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی میں نے اپنے ہی سے سیکھا، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے. کیوں؟ شکل گناہ بہت ضروری ہے، ورنہ امت کی آزمائش کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں فرعون کے محل میں، اور نور نظر بنے ہوئے ہیں، اور وہ باطل ہے، اور اسی کو برباد کرنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے موسیٰ کا جنم ہوا. سارا مصر قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ بچہ فرعون کی گود میں پل رہا ہے. اس ماحول سے ان کو نکالنا ضروری ہے. جیسے یوسف کو جیل میں تربیت دی اللہ تعالیٰ نے تو تختہ پلٹ صلاحیت پیدا ہوئی، ایسے ہی موسیٰ سے اگر فرعون کا تختہ پلٹوانا ہے تو سب سے پہلے یہ تعیش کے نقشے سے نکالنا پڑے گا. اب نکالیں گے کیسے؟ کسی سے سیدھا سادہ طریقے پر کہیں کہ آپ اپنے بادشاہ کے اس محل کو چھوڑ دیں، خصوصاً جو لیک پالک ہوتے ہیں، خود کے بچے نہیں ہوتے، ان سے زیادہ لاڑ کیا جاتا ہے. کہ وہ اپنا ہوتا تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے، لیکن یہ تو پالا ہوا ہے، وہ بھی اپنی محبوبہ کا پالا ہوا ہے، ہاں آسیہ کا پالا ہوا ہے. تو بڑے تعیش کے نقشوں میں تھے. اب اللہ تعالیٰ کو اپنے پلان کے تحت میں اسکیم پوری کرنی تھی، اور فرعون کا تختہ پلٹنا تھا. موسیٰ نکل، چھوڑ کے جا. نہ فرعون چھوڑنے کو تیار ہوتا، نہ آسیہ چھوڑنے کو تیار ہوتی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑنے کو تیار ہوتے.
تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی مظلوم قوم کا آدمی اور ایک فرعون جو حکمراں جماعت ہے ظالم قوم کا آدمی، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ زیادتی کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی مظلوم قوم والے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو قوم کی ہمدردی دل میں ہوتی ہی ہے، ایک تھپڑ مارا اس کو، فرعون کے آدمی کو ایک تھپڑ مارا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اب آپ ڈیفیمیشن اگر دیکھیں گے، تعریف دیکھیں گے لا کی کتابوں کے اندر، تو چاہے وہ اسلامی لا ہو چاہے ہمارا انڈین پینل کوڈ ہو، آپ اس میں جب دیکھیں گے تو کہیں بھی آپ کو تھپڑ قاتل ہوتا ہے یہ نہیں ملے گا، اور اس پر کوئی سزا مرتب نہیں ملے گا۔ آلائے دھاردار کی شرط ہے، تیز پتھر سے مارا ہو، دھاردار لوہے سے مارا ہو، بندوق سے گولی سے مارا ہو تو وہ قتل شمار ہوگا، لیکن تھپڑ مارا اور کوئی مر گیا تو اسے قاتل نہیں گردانا جائے گا، تو گناہ تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لیکن شکل گناہ ضرور ہے کہ بھئی وہ تھپڑ سے پہلے نہیں مرے نا، مرنا ہوتا خود تو تھپڑ سے پہلے مر جاتے، لیکن تھپڑ لگا اور مرے تو شکل گناہ وجود میں آیا، تاکہ موسیٰ بھی اپنے آپ کو قاتل سمجھے کہ میں اس سے بری نہیں ہوں، فعل میرا ہی، یہ عمل شیطان ہے، بول بھی دیا انہوں نے، اور ادھر سے لوگ بھی تلاش کرے، ارے آج کے سپر پاور حکومت کا ایک نمائندہ مارا گیا اور بھاٹا بھی پھوٹا اپنے ہی سے، کس سے؟ ہاں اے موسیٰ، دوسرے دن پھر لڑائی، پھر موسیٰ علیہ السلام ڈاٹا اپنے ساتھی کو اور مارنے کو دوڑے دوسرے کو، اس نے بھانڈا پھوڑ دیا، کل تم نے فلانے فرعونی کو قتل کیا تھا، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہو، نام ڈکلیئر ہو گیا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لیکن وہ بھی ہونا تھا، نام ڈکلیئر نہ ہوتا تو موسیٰ کے خلاف سازش نہ ہوتی، اور جب سازش نہ ہوتی تو موسیٰ لا محالہ مجبور ہو کر مصر چھوڑ کر، فرعون کا محل چھوڑ کر نہ نکلتے، اور پھر نکلے، بکریاں چرائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں شادی کرائی، پھر اس کے بعد وہ کوہ طور پر گئے اور رسول بنائے گئے، پھر دوبارہ تختہ پلٹ بن کر اور صلاحیت لے کر، معجزے لے کر فرعون کے دربار میں بھائی دونوں حاضر۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ کی حکمتیں کہ جب اچھے لوگ اچھا کام کرتے رہیں گے، اچانک کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جس میں حقیقت کم ہوگی، بناوٹ زیادہ ہوگی، شیطان لابی کام کرے گی، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ نہیں چاہتا ہے اس مولانا کے ذریعے، اس عالم کے ذریعے، اس دیندار کے ذریعے، اس داعی کے ذریعے میری اسکیم فیل ہو، اللہ کا دین زندہ ہو۔ اس لیے بریک کیسے لگائیں گے کہ بدنامیاں ہیں، کر دو بدنامیاں۔ اب امت جتنی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ امت پھر ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے بھی پڑتی ہے، نیند آ رہی ہوگی تو ذرا سا لطیفہ سن لو تاکہ لطف آئے۔ لطیفہ کا نام لطیفہ اسی لیے ہے کہ لطف آتا ہے۔ کسی نے کہا لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بولے لطیف کی جوڑوں کو لطیفہ کہتے ہیں۔ وہ پیچھے پر لفظ یاد آیا، لفظ پر یاد آیا کہ یہ امت ہماری اتنی اچھی ہے کہ ہمیشہ امام کے پیچھے رہتی، کبھی امام سے آگے نہیں بڑھتی، ہمیشہ پیچھے اس امام کے، کبھی آگے نہیں بڑھتی، ہمیشہ امام کے پیچھے، خالی 5 نماز میں ہاتھ باندھ کر اور باقی ٹائم پر ہاتھ دھو کر، پیچھے سے امام، آگے نہیں جاتی۔ بڑی باادب قوم ہے، بڑی باادب قوم، پیچھے اسی امام۔ ایسے ہی لطیفے کے طور پر میں نے کہا یہ خیر، تو بات یہ ہے کہ علماء سے محبت یہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت، اور علماء سے نفرت یہ کیا ہے؟ بولو اللہ کا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کا عذاب چاہتے ہیں یا اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ اور مثال بڑی تگڑی دی میں نے، اور وہ مثال یہ کہ دنیا کے سب سے زیادہ اچھے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، اور ساری دنیا کی اکثریت ان سے بغض کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، تو ان کی خوبیاں چھن نہیں گئی، وہ خوبیاں ویسے ہی موجود ہیں،
پھر بھی وہ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو عذاب کا شکار بنا دیا ہے، ان کا بیڑا غرق کرنا ہے اللہ نے۔ اور ہم مسلمان خود محبت نہیں کرتے، ہمارے بس میں کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے ہمارے دلوں کو کامیابی کے لیے محبت دے کر چن لیا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ بات کہ علماء کرام جب کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بشری تقاضے سے کچھ نہ کچھ ان سے بھی چوک کروائے گا۔ کہیں تو واقعتاً کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ علماء کا لباس پہن کے اپنے مفادات پورے کریں گے، وہاں دیکھنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ اور کہیں بعض مخلصین ہوں گے کہ وہ کر رہے ہیں اللہ کے واسطے، لیکن کسی بشری تقاضے سے 19-20 ہو جائے تو وہاں انصاف کرنا ہے، اور وہاں اپنے آپ کو سمجھ کر کہ مجھ سے اگر ایسی غلطی ہو جاتی تو کیا ہوتا، درگزر کر کے ان کو کام کا موقع دینا ہے، لیکن کبھی بھی نفرت نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شکریہ کے ضمن میں نے محبت ہی کی وجہ سے یہ لوگ بیچارے تعاون کرتے ہیں نا، اور یہ تعاون کرنے کی وجہ سے آج میں گیا تو 2.5 ایکڑ زمین اس پر دعا کر کے آئے، ماشاءاللہ وہ اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ تو یوں ہی تو بیٹھے بٹھائے پاکٹ اور بنڈل نہیں آتے اور خزانے نہیں کھلتے ہیں، کوشش ہوتی ہے۔ مولانا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب حبلی والوں کو اس کے پورا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سب کا گھر جنت میں بنا۔ دوسری بات کہ اور بھی تعاون کی ضرورت ہے، بچوں نیچے بیٹھو، اور بھی تعاون کی ضرورت ہے، یعنی وہاں پر تعمیرات کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد مدرسہ چلانے، اور جیسے مولانا نے عزائم بتائے زیادہ طلباء، ان سب میں تعاون کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اور بھی طرح آپ لوگ تعاون فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی وہ آئیں، ابھی رمضان بھی آ رہا ہے تو اس میں خوب تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اہم بات میں آپ سے جو کہوں گا وہ یہ کہ رزلٹ پر غور کرو اور اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ۔ کیا رزلٹ پر غور کرو؟ ایک ہے دنیا کی تعلیم مدرسوں سے روکنا، اور ایک ہے مدرسوں میں بچوں کا پڑھنا، یہ دو چیزیں چلتی رہی، لیکن نتیجے پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو آج نتیجے پر آپ کی توجہ دلا رہا کہ بہت سے مسلمان اس لیے عالم حافظ نہیں بناتے، حتیٰ کہ ٹرسٹی محروم رہتے ہیں، مدرسہ تو چلاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو عالم حافظ نہیں بناتے، مدرسہ تو چلاتے ہیں لیکن اپنے رشتہ دار بچوں کو عالم حافظ نہیں بناتے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ عظمت پیدا نہیں ہوئی جو علم دین کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جس کے دل میں کسی چیز کی عظمت پیدا ہو جائے سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے میری اولاد کو ملے گی۔ اگر علم دین کی عظمت ہمارے ٹرسٹیوں کے دلوں میں اور اچھے خاصے مالدار دوستوں کے دلوں میں پیدا ہوتی تو سب سے پہلے بولتے مولانا میرے بچے کو عالم بنانا۔ اچھا چلو یہ مدرسے کا میں ٹرسٹی ہوں یا گھر کا ماحول ہے یہاں نہیں پڑے گا تو کسی دوسرے مدرسے میں بھیج دیتے، بھیجا بھی بہت سو نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، عالم بھی بنے۔ جیسے آپ نے کہا ایک بہت اچھی بچی ہے ہماری بہن کی اور وہ ایسی گریجویٹ ہے اور یہ ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ۔ جیسے ہی یہ نعمت سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے دل سب کو چھوڑتا اور دل یہ بولتا ہے میرے بیٹے کو کیوں نہ کر لوں، ٹھیک ہے آپ باہر ڈوٹا دے دیں مجھے۔ تو نعمت کی قدر جب ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے وہ نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان چندہ تو دے دیتا ہے اور پیسے تو دے دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں، اپنے بھانجوں، اپنے نواسوں، اپنے دامادوں اور اسی طرح اپنے پوتوں اور پوتریوں، ان کو عالم عالمہ بنانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مدرسے کو دین کا کام تو سمجھ رہا ہے لیکن ابھی قسمت پلٹ کام نہیں سمجھ رہا۔ کون سا کام نہیں سمجھ رہا؟ اور میں کہتا ہوں علم دین قسمت پلٹ ہے۔ کیا یہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غریب آدمی تھے. غریب کیا کرتا؟ بکریاں چراتا. وہاں بکریاں تھی تو ایک مکہ کے اندر عورت تھی وہ کہتے ہیں، اور ان کے الفاظ حدیثوں میں منقول ہے، تعریف کر رہے ہیں اللہ کی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ابو ہریرہ کو ایمان جیسی دولت دی اور اس نے غریبی سے پھر امیری کی طرف لایا اور ضرورتیں پوری فرمایا اور علم دین سے نوازا. اور اسی اللہ نے پھر میری وہ مالکن جس کی میں بکریاں چراتا تھا اسے میری بھی بیوی بنایا. کیا بنایا؟ میں نے کہا نا علم دین قسمت پلٹ ہے. کیا ہے علم دین؟ ہاں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ہاں، بھلا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے. ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ بکری لے گیا تھا، ایک بکری نہیں ہے، کیا کرتا ہے. اس پر ان کو 2 وقت کا کھانا ملتا تھا. ایک زمانہ وہ تھا. پھر ابو ہریرہ کے وہ دن آئے کہ ہمارے یہاں کا بہترین نیپکن ہے، اس سے ناک صاف کر رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور شہرت ہے اور عزت ہے اور لوگ آؤ بھگت کرتے ہیں. جس جگہ جاؤ ابو ہریرہ نے فرمایا، ابو ہریرہ نے فرمایا. تو 5 لوگ آپس میں کہتے، اس زمانے میں بھی تھے، جب سے انسان ہے تب سے یہ سب ہے. اکثر ابو ہریرہ. بہت ہو گیا بھائی بہت ہو گیا. یہ کیا ادھر ابو ہریرہ ادھر ابو ہریرہ، جدھر جاؤ ادھر ابو ہریرہ، بس ابو ہریرہ، دوسرا کوئی ملتا کہ نہیں ملتا. اس اشکال کو بھی دور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. میں جب اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو وہاں دیکھا میں نے کہ ہمارے بیچارے مہاجرین لوگ وہ اپنی تجارتوں میں لگے رہتے تھے، کام کاج میں لگے رہتے، پیسہ کمانے میں. اور یہ ہمارے جو انصار تھے وہ باغات کی اصلاح میں رہتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے. ایک تھا ابو ہریرہ جس کا جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. جی جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، جس کا کچھ نہ ہو. تو ابو ہریرہ ایسا تھا، نہ باغات تھے کہ وہاں اصلاح میں لگا رہتا، نہ کہیں تجارت تھی بازار کے اندر. تو میں غریب آدمی تھا. میں نے اپنے آپ کو ایک بات پر راضی کر لیا تھا، پیٹ بھر جو بھی مل جائے کھا لوں گا لیکن اللہ کے رسول کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. مصاحبت، اللہ کے رسول سے چمٹا رہوں گا. تو جہاں وہ لوگ نہیں رہتے تھے وہاں میں رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور لا آکل الخمیر ولا البس الحریر، نہ ریشمی کپڑوں کی چاہت تھی اور نہ خمیری روٹی کھانے کا مجھے کوئی جذبہ تھا. جو لینا ہے میرے رسول سے چمٹ کے علم دین مل جائے، زندگی میں یہی کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور بغیر لکھے ہوئے میں نے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی اور ہر ایک وقت میں حاضر باش رہا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ جذبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب میں نے کہا حدیثیں بھول جاتا ہوں کیا کروں، فرمایا بچھا تیری چادر. تو میں نے جو اپنے ہیں اوپر، قمیص بولے تو اوپر کی چادر، ازار بولے تو نیچے کی چادر، وہ جو میرے پیٹھ پر ایک چادر تھی میں نے جو اس کو پھیلایا اور بچھایا تو دھوپ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جوئیں رینگ رہی تھی. کیا ہو رہا تھا؟ جوئیں رینگ رہی تھی اس پر. میں نے وہ بچھایا. اللہ کے رسول نے جو فرمانا تھا فرمایا، جو پڑھنا تھا پڑھا اور آپ نے اس پر دم کر دیا. فرمایا ابو ہریرہ اٹھا لے. میں نے 4 کونے پکڑے چادر کے. او طلبہ دھیان دو علم کیسے آتا ہے. کہ میں نے 4 کونے وہ چادر کے پکڑے اور اپنے سینے سے زور سے چمٹا لیا. اللہ کے رسول نے دعا دی. بس قسم خدا کی اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا. یہ دولت ہے. اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں. بخاری شریف ہی میں یہ حدیث ہے، 2 برتن میں نے علم دین لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی تو ایک برتن کا منہ کھول کے یہ علم بکھیرا ہے میں نے، ابھی ایک برتن باقی ہے. اگر میں اس کا منہ کھول کے وہ علم پھیلاتا تو میری گردن تن سے جدا کر دی جاتی. جابر اور ظالم بادشاہوں کے بارے میں اس میں وعیدیں تھی. تو علم دین اس طرح حاصل ہوتا ہے.
علم دین قسمت پلٹ ہوتا ہے، اس علم دین کایا پلٹ ہوتا ہے۔ مزے لے کر کہا کرتے تھے کہ مجھے دھمکانے والی، ڈانٹنے والی، بکریاں مجھ سے چروانے والی، ایک وقت آیا کہ اسی علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میری جورو بنایا۔ کیا بنایا؟ ہاں، ہماری 7 خالائیں تھی، ایک میری ماں تھی، اور سب غریب تھے، اور ایک خالہ تھی ہماری اماں سے چھوٹی والی، ان کے بچے تھے، کتنی بچی تھی، ایسے ایک بچہ، ایسے 3 بچے، 2 بچے تھے اس وقت، لڑکے اور ایک لڑکی۔ تو خاندان میں سب سے اچھے مال کی بنیاد پر کہلاتے تھے۔ اب مدرسے کا بچہ جب جائے گا گھر پہ تو اگر ملنے کو نہیں گیا ہاں تو وہاں بھی ناراض ہوں گے سب، دیکھو اللہ نس دیکھ کے نشتر مارتے ہیں، انہیں اس کو چربی ہے اس واسطے انہیں خالہ کو ملنے کو آتا نہیں، انہیں رشتہ داروں کو ملتا نہیں، اور ملنے گئے تو بھی تانا سنو۔ تو میں گیا ملنے کے واسطے، میں ملنے کو گیا، اور ملنے کے بعد میں نے اچانک پوچھ لیا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ میری یہ بیٹی ہے سب سے بڑی، یہ ایئر ہوسٹس بنے گی، اس لیے کہ اس کے ابا انڈین ایئر لائنز میں کام کرتے تھے بس چلانے، اور ہوتا تھا چانس یہ ایئر ہوسٹس بنے گی، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ انجینئر بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اتنا بولتی تو بس تھا۔ آگے انہوں نے یہ کہہ دیا تم کیا بنو گے؟ مولانا بنو گے، 100-150 روپیہ کماؤ گے، خود کیا کھاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے۔ تو چبھی ہے تو دل کو زخمی کر گئی، بہت رویا میں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی، پھر محنت شروع کی، اللہ نے بازی پلٹی، اور پھر ہمارے خالو نے یہ کہا کہ میں میری یہ بیٹی، وہ ایئر ہوسٹس بننے والی، یہ بیٹی دوں گا تو شاکر کو دوں گا۔ اب جب شادی کی بات آتی ہے تو نخرے ہوتا ہے، نہیں میں شادی نہیں کروں گا۔ کیا بولتے؟ میں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں پڑھوں گا جم کی۔ کہنے کہ 10 سال بھی بٹھانا پڑا تو بٹھاؤں گا، لیکن دوں گا شاکر ہی۔ اور مختصر یہ کہ آخر وہی میری بیوی بنی۔ ایک دن میں نے پوچھا، تیرا ایک بھائی انجینئر بننے والا تھا، ایک بھائی ڈاکٹر بننے والا تھا، پھر تیسرا بھی ایک بھائی پیدا ہو گیا تھا، تو وہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اور تو ایئر ہوسٹس بننے والی تھی، تو ابھی فلانا کیا کر رہا ہے کہ وہ فلانی جگہ آفس بوائے ہے، فلانا کہ وہ ڈرائیور ہے، اور فلانا کہ وہ فلانا کا حساب کتاب کا کام کرتا۔ میں نے کہا سب بوائے رہ گئے، کوئی مین نہیں بنا، مین آدمی، سب بوائے رہ گئے، کوئی مین نہیں بنا۔ بولے چھوڑو اللہ کی تقدیر ہے، ان کو بوائے بنا دیا، تم کو مین بنا دیا۔ پھر زندگی میں جب بھی کوئی کاج آیا تو یہ ہاتھ ایسا نہیں ہوا مولانا کا، 100-150 روپیہ والے کا ہاتھ ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ ہاتھ ایسا رہا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کی بھی اپنی غیرت ہے، ایسا رہا ہاتھ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو میں آپ کو رزلٹ سنانا چاہتا ہوں۔ جب وہ نپانی آئے، پہلی مرتبہ ہمارے خالو سسر جی آئے، انہوں نے جو نپانی کا منظر دیکھا، ہماری بادشاہت ہوتی ہے محتمیم صاحب کی، ان کی تو ایک چھوٹی سی سرکار ہوتی ہے وہ، اور قرآن پڑھانا بادشاہت ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے نانا دعوت و تبلیغ کے امیر جماعت، وہ کہتے تھے کہ جب بادشاہ شاہجہاں کو قید کیا بیٹے اورنگزیب نے، تو پوچھا ابا جان ابھی یہ قید تنہائی میں آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا چند بچے دے دے قرآن پڑھاؤں گا۔ تو اورنگزیب نے یوں کہا جناب والا کے دماغ سے ابھی بادشاہت کا بھوت نہیں گیا، کیونکہ بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک بادشاہت ہے۔ ہاں، تو ہماری ایک سرکار ہوتی ہے، اور پھر ہمارا ایک سسٹم تھا، وہ سسٹم جو تھا ہمارا، وہ سسٹم دیکھا انہوں نے تو فون کیا پونا اپنی اہلیہ، ارے یہ تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ تو یاد ہے مجھے وہ تانا، جن کی بیٹی کی زندگی ساتھ میں گزری ہمیشہ، اور بہت اچھی طرح گزری، تو یاد ہے آج تک مجھے وہ کہ تم کیا کماؤ گے، 100-150 روپیہ، خود کیا کھاؤ گے، اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤ گے۔ اور اسی لیے ہماری امت کے اکثر لوگ مدرسے میں بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ اب دوسری خالہ کا واقعہ سنو، عورتیں بہت مضبوط ہوتی ہے، خالہ اور ان کی ساس بڑے دیندار تھے،
انہوں نے یوں کہا گجرات جاتا ہے تو بمبئی ہوتے ہوئے یہ ہمارے ایک بچے کو لے کے چلے گئے، شعیب یہ بچے کو لے کے آ مدرسے میں پڑھانے کے واسطے، اور شام کو جو آئے میں تو لے کے چلا گیا، چھوٹا تو بچہ تھا، آج مولانا شعیب، حافظ شعیب، قاری شعیب، امام شعیب خلیرہ بھائی، تو وہ رات کو جو باپ آئے اور انہوں نے کہاں ہے میرا بچہ، بولے وہ تو گیا مدرسے میں، بہت دھمال مچا دیا، کس نے بھیجا، کیا اناتھ تھا کیا وہ بچہ جو مدرسے میں بھیجا گیا، کہ یتیم تھا کیا، اس کا باپ مر گیا کیا، جن کو کھانے کو نہیں ملتا ہے ان کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا، وہ بیچاری ارادے کی پکی ہوتی ہے عورتیں، وہ خاموش سہتی رہی، سنتی رہی، سہتی رہی، سنتی رہی، ایک زمانہ آیا پڑھ لکھ کے جب وہ بھی فارغ ہوا تو وہ بھی خاندان کو سمیٹنے والا بنا، بہنوں کے نکاحوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنا، گھر کا بوجھ اٹھانے والا، ماں باپ کا بوجھ اٹھانے والا بنا، یہ علم کی برکت تھی، کائے کی برکت تھی؟ تو اس لیے مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں ہم کہ فیوچر بگڑ نہ جائے، ارے اگر دین کے علم میں فیوچر نہیں بنا تو پھر دنیا کے علم میں کیسے فیوچر بنے گا؟ یہ عالم حافظ جو بنتے ہیں یہ علم ہی فیوچر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا 60-70 سال کا فیوچر بنانے کے لیے علم دین نہیں دیا، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے فیوچر، وہ فیوچر بنانے کے لیے، آخرت کا فیوچر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، تو دنیا تو سلوٹوں میں دے دیتا ہے، دنیا کیسے دیتا ہے؟ ہاں سلوٹوں میں دیتا ہے، تو میں رزلٹ پیش کرنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں پہنچائے۔ آج مصیبت یہ ہے پہلے تو کم آتے تھے، ابھی اور کم ہو گئے، حالانکہ کشش ہمارے یہاں زیادہ ہے، کیونکہ اسکول پہلے مدرسے والے نہیں پڑھاتے تھے اور چندہ لیتے لیتے تانا زیادہ لیتے تھے، انگلش پڑھاؤ کیا زندگی برباد کر رہے ہیں، ارے حساب کتاب پڑھاؤ کیا زندگی برباد کر رہے ہیں، بچوں کو دنیا کی تعلیم دو کیا زندگی برباد کر رہے ہیں، خالی عالم حافظ بننے سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایک دن میں وہ کوکن میں مفتی رفیق پرکر کالج، لا کالج بھی کھولا انہوں نے، مدرسے میں سب کچھ کر، ان کو بولا کیا بات ہے، کیوں ٹینشن میں، جلسہ چل رہا ہوتا ٹینشن میں؟ ہاں بولے ایک صاحب وہ کہہ رہے ہو مفتی صاحب بس ہو گیا نا، آپ لوگ دین کی تعلیم دیتے تھے، ہم لوگ کالج چلاتے تھے، آپ اس پہ بھی ہم کو مات دے گئے، کون بولا تھا تم کو علم میں آنے کو؟ یہ ہے امت کا حال، نہ کریں تو اچکا اچکا کی اسکولوں پر مدرسوں کو لگائیں، مولانا لوگوں کو لگائیں، اور جب کرنے لگے تو پھر تانا دے، پیٹ میں دکھے کہ یہاں کہے کو آئے تم، میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ فیوچر بگڑ جائے گا، ارے فیوچر بنتا ہے اس سے، جس کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ خود کیا کھائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے، آج ایک ایک مولانا کے دسترخوان پر 50-50 بچے، 3 وقت کا کھانا، 100 بچے، 200 بچے، 500 بچے، میرے یہاں پر 500 بچے 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کسی مدرسے میں 1000 بچے، مولانا غلام صاحب وستادوی کے مدرسے میں 10,000 بچے ایک وقت دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، غریب ماں باپ کی اولاد، اللہ ان کو صحت بھی دے، ان کے مسائل کو بھی حل۔ کتنے تصور کر سکتے ہیں؟ 10,000 بچے، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو۔ اب یہ بچہ عالم حافظ بن کے مدرسے کی گود میں پل کے جب نکلتا ہے تو یہ میں، میری بیوی، میری فیملی، میری ڈسپنسری، میرا ایک پلاٹ 20x32 کا 35 کا، میرا ایک حج، ایک عمرہ، میرا ایک بنگلہ، یہ تصور لے کے نہیں نکلتا، بلکہ جب وہ آتا ہے اپنے علاقے میں تو کہتا ہے مجھے مکتب پڑھانا ہے، مجھے مدرسہ چلانا ہے، اے لوگوں مجھے جگہ دو اور میں یہاں پر ادارہ قائم کروں گا اور میں یہاں پر آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، امت کے دین ایمان کی اور بچیوں کے دین ایمان کی حفاظت کروں گا۔ پھر لوگ بھی کہتے ہیں اچھا مولانا ایک کام کرو، یہ پیچھے کا پلاٹ کہ وہ وقف ہے، یہ 2 پلاٹ کہ یہ 2 پلاٹ نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، میرے بیٹے کے نام پر یہ 2 پلاٹ بھی لے لو، مسجد میں۔ کس نے دل پھیرا؟ کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ امت کے لیے۔ جو لوگ یہاں سے محروم رہے وہ
بس میں اب نکلوں گا، جم کے جتنا لگایا اتنی نوٹ کماؤں گا، ایک بیوی کو اچھی رکھوں گا، 2 بچے اچھے رکھوں گا، ہائے ان کے راشن کا کیا ہوگا، ان کے دوا دارو کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، بس وہ اسی دنیا میں۔ اور پیسہ جمع ہو گیا تو ایک ڈسپنسری سے 2 ڈسپنسری، ایک پلاٹ سے 2 پلاٹ، اپنی دنیا۔ اور مولانا کو ایک ہی فکر ہے کہ بھائی امت کے لیے زمینیں دو، بڑا ادارہ قائم کرنا ہے، امت کا ادارہ ہے یہ۔ تو کسی کو 1 ایکڑ مل گیا، کسی کو 2 ایکڑ مل گئے، کسی کو 2.5 ایکڑ مل گئے، کسی کو 3 ایکڑ، کسی کو 5 ایکڑ، کسی کو 100 ایکڑ۔ مفتی روشن صاحب ہمارے دوست ہیں اکولا میں، وہاں پر 101 ایکڑ زمین ہے، کسی کے پاس 200 ایکڑ۔ سوچ دیکھو مدرسے کی برکت۔ ایک بچہ تقریر کر رہا تھا نا، مدرسوں نے کیا دیا۔ تو جو لوگ مدرسے سے محروم رہے وہ ہائے دنیا میں رہے، جو لوگ مدرسے میں رہے کروڑوں کی ڈیل کر کے امت کے سامنے گئے، اپنی آبروؤں کو پیش کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایکڑوں میں زمین دے دی۔ اور پھر ابھی انڈیویجل زندگی بتاتا ہوں آپ، یہ تو وہ مدرسے میں جو ان کے بچے کھاتے ہیں، پلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب خود کا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ خود کے بھی پلاٹ ہو جاتے ہیں، خود کے بھی بنگلے ہو جاتے ہیں، خود کی بیوی ہو جاتی ہے، خود کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کی پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، خود کا حج ہو جاتا ہے، ایک نہیں ایک مولانا کے 10 حج ہو جاتے ہیں۔ واہ! مولانا عبید اللہ صاحب مرکز نظام الدین میں اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ ارے تیرا باپ غریب تھا، اللہ نے دین کی علم کی اور دین کی برکت سے اللہ نے 35 حج کرائے۔ کتنے حج کرائے؟ 35، عمرے پہ عمرے۔ اور پھر گاؤں میں عزت ذلت بھی یہی قوم دیتی ہے، اور اللہ عزت بھی اسی سے دلواتا ہے۔ جو یادی بناؤ، شادی میں بلانے کا کس کو؟ مولانا کا نام پہلے لکھ، مولانا کا نام پہلے لکھ، ہر کھانے میں مولانا پہلے، ہے نا؟ کپڑوں میں مولانا پہلے، ہدیوں میں مولانا پہلے، تحفوں میں مولانا پہلے، رہبری میں مولانا پہلے، دعاؤں کے واسطے مولانا پہلے۔ یہ کون مولانا ہے معلوم؟ یہ وہ مولانا ہے جس مولانا جو مولانا اپنے بچوں کو نہیں بنانا چاہتے۔ واہ! عجیب بات ہے۔ اور ایک عجیب بعض لوگوں کی مینٹیلیٹی ہوتی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، 5 انگلی برابر نہیں۔ جو سب سے زیادہ مولانا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتا، وہ سب سے زیادہ کنجوس رہتا۔ دینے والا دے کے دیکھو مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شاہد صاحب کی بھی، ان کے ابا کی بھی، خاندان کی مغفرت کرے۔ ادارہ چل رہا ہے، ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں۔ لیکن جو بہت مولانا کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں بولے، یاد رکھنا اس کو یہ پوچھ لو بھائی آپ کی پاؤتی کتنی، ذرا اتنا تو بولو، اس سال آپ نے کتنے پیسے دی؟ نہیں وہ بات مت کرو، انہیں دیتا چلے۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والوں کے بارے میں لوگ فتوے پوچھنا شروع کر دیتے، ابھی بھی پوچھیں گے، ان کو تراویح پڑھانے کے بعد ہدیہ دینا کہ نہیں دینا؟ تو جو میرے سے بھی ایک پوچھتا تھا کہ یہ ہمارے حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کو کچھ ہدیہ نذرانہ پیسے دینا کہ نہیں دینا؟ میں اس کو مسئلہ بتا دیا، کہ تیری مرضی دینا ہے دینا۔ تو میں نے سب کو تو چھوڑ دیا، لیکن امام صاحب کو پوچھا کہ ارے اس نے کچھ دیا تم کو کہ نہیں دیا؟ بولے نہیں دیا۔ مسئلہ وہ پوچھتا جس کو دینا نہیں ہوتا ہے، دینے کے لیے نہیں پوچھتا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ بالکل اسی طریقے پر لوگوں کی نظر رہتی مولانا پر کہ بچے کو پڑھاؤ نا، تمہارے عالم حافظ بنو، کھائیں گا کیا؟ جب ادھر دیکھتا ایسا کیا ہے؟ دعوت ہے۔ کائے کی دعوت ہے؟ فلاں یہ کون ہے؟ مولانا ہے۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا بکرا۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا بکرا۔ ناشتے میں مرغا بکرا، دوپہر میں مرغا بکرا، رات کو مرغا بکرا، ہندوستان میں مرغا بکرا اور جاپان میں بکرا مرغا بکرا۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی مرغا کیسے کھاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ اتنے بیچارے محروم قسمت ہے کہ پہلے پڑھاتے نہیں اپنے بچوں کو کہ بھوکا مریں گے مولانا کھائیں گے کیا، بعد میں جلن میں خود مرتے کہ مولانا اتنا مرغا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اس کا بھی راز ہم نے ڈھونڈ کے نکالا۔ بچہ مدرسے میں لیٹ آیا، کلاس میں بند مرغا،
شرارت کیا بن مرغا، سبق یاد نہیں کیا بن مرغا، بات بات پہ بن مرغا، انہیں ٹانگڑے میں ہاتھ ڈالا اور مرغا بنا، پہلوان بن جاتے، مرغا بن جاتے، سب مسلس بن جاتے، بہترین ورزش ہے۔ مرغے کو پتا چلا کہ یہ بیچارہ ہمیشہ مرغا بنایا جاتا ہے، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت شکل اختیار کرے گا وہ اسی قوم کا ہو جائے گا۔ اس کو اتنا رحمان مرغے نے بولا گھبرا مت، اب تیری میری دوستی، جدھر تو ادھر میں۔ تو آغاز ہم مولانا لوگوں کا بن مرغا بن مرغا بن مرغا، انجام کھا مرغا کھا مرغا کھا مرغا۔ تو سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ اسی قابل رشک زندگی دیتا ہے۔ ایک کو آیا غصہ، مولانا تم مرغے سے کم پہ تو راضی ہوتے نہیں، دال چاول بھاجی پالا کبھی کھاتے نہیں۔ نہیں بھائی، ہمارا آغاز دال چاول ہے، تو کھلا ہم کھاتے ہیں۔ نہیں 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 کھاتے، رکھ دعوت ایک دن۔ گھر میں آ کے بولا ایک دعوت رکھنے کی، بڑے مولانا آ رہے ہیں اور ان کو ان کی اوقات دکھا دینا ہے، دال چاول سیدھی سادھی بنا کے رکھنے کا تم نے اس کو نہیں کیا۔ آئے حضرت، اب جو دسترخوان کا چہرہ کھولا، انہوں نے رخ سے نقاب اٹھایا تو پھر مرغا، اور بہت تعجب کرنے لگے۔ وہ دیکھے مرغے کو، اس کو دیکھے، وہ بھی دیکھے مولانا کو، منہ بد مزہ کیا اس نے، اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی کھاؤ مولانا۔ انہوں نے کھائے، اندر گیا، چڑ گیا، اپنی بیوی کو بولا عقل ہے کہ نہیں، سبق سکھانے کے واسطے چیلنج پر میں دال چاول کھلانے لایا تو مرغا کھلائی، ایسا کیوں؟ تم کو اللہ نے ایک عقل نہیں دی، میرے کو تو عقل دی۔ اتنا بڑا انسان اپنے گھر میں آیا، زندگی میں پہلی بار، تمہاری عزت تو نہیں ہے، میری بھی کچھ عزت ہے کہ نہیں؟ مولانا تمہارے نصیب میں مرغا، میں ہاریا تم جیتے۔ اپنے بچوں کو عالم حافظ بنا، بولو ارادہ کرو انشاءاللہ عالم حافظ بنائیں گے۔ تو اب تو اسی چھت کے نیچے ہم اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے بچیوں کو بھی، کہ کالجوں کی شکار نہ ہو جائے، اور یہاں پر بھی خالی حساب کتاب انگلش بولتے تو ہم پورا گریجویٹ بنا رہے ہیں۔ اب میرے مدرسے میں بچے 12ویں تک پڑھ کے اس کے بعد میں BBA BCA وغیرہ کر کے MBA ہوئے، اور پھر وہ پونا میں بڑا سینٹر ہے تو وہ لگے IT کے اندر، یہ راتوں کو بیٹھ کے کام کرتے ہیں، باہر کے آرڈر لیتے ہیں، 70 ہزار مولانا کو پگار۔ کچھ بچے ہمارے ہاں وکیل بنے، عالم مفتی بن کر، اور بامبے ہائی کورٹ میں آج پریکٹس کر رہے ہیں وکیل بنے مولانا لوگ۔ تو لیکن شیطان کی کوشش ہم انسانوں سے زیادہ ہے، اب بھی وہ بچوں کو آنے نہیں دے رہا ہے مدرسوں میں۔ لہٰذا آپ یہ تصور نکالیں کہ غریب کے بچے پڑھتے ہیں، بلکہ ہر ایک یہ سوچے میرا بچہ مدرسے میں پڑھے، تھوڑی تکلیفیں برداشت کرے، تھوڑی مصیبتیں جھیلے، انشاءاللہ ایک دن پار ہو جائے گا۔ کریں گے اپنے بچوں کو داخل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جلسہ بھی بہت اچھا کامیاب رہا الحمدللہ، بچوں نے اچھی کوششیں کی۔ اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آخری ایک پیغام ہے قرآن کی 2 آیتوں کی روشنی میں، وہ آپ کو سنانا بہت ضروری ہے ہمارے بھارت کے موجودہ حالات میں۔ آپ آیت کا ترجمہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور کہا بے ایمانوں نے اپنے رسولوں سے، ہم ضرور بالضرور تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور بالضرور پلٹ کر ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا۔ تو اوحا ربہم، رسولوں کے رب نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بالضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ثم لنسکننکم الارض من بعدہم، پھر اس کے بعد ہم تم کو وارث بنائیں گے اس سرزمین کا ان کے بعد میں، لیکن یہ وعدہ پورا کروں گا اس کے ساتھ جو خاف مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وخاف وعید،
اور میری وعید سے ڈرا۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے امت کا رہبر ہے، ہر زمانے پر فٹ ہونے والا ہے۔ آپ آیت کا ترجمہ پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں اور آج ہمارے موجودہ حالات پر اس کو فٹ کریں۔ اس سے بڑا دلاسا، تمہارے رب کے دلاسے سے بڑا دلاسا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ حکمتیں بھر دی ہے۔ اور جب کہا بے ایمانوں نے اپنے رسولوں سے ہم ضرور بالضرور تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور بالضرور لوٹ کر ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، تو وحی بھیجی ان رسولوں کے رب نے ان کی طرف، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بالضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر تم کو ان کے بعد اس سرزمین کا وارث اور مالک بنائیں گے، تم کو بسائیں گے۔ یہ اس کو ملے گا وعدہ جو مجھ سے ڈرا اور میری وعید ڈرانے سے ڈرا۔ اب ذرا اس کو غور سے سنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا آج کے حالات میں یہ آیت آپ کو بھروسہ نہیں دلا رہی ہے اللہ کی طرف سے؟ کیا حالات ہے؟ یا تو جانا پڑے گا یا پلٹ کے بولو، پلٹ کے کہاں؟ ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، یا تو آؤ یا پھر جاؤ۔ ایک خوف کا ماحول بنانا باطل کی ہمیشہ عادت رہی کہ اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ کہ یہ اللہ کو بھی بھول جاوے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یاد کرو وہ دن، اللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر دشمن آپس میں یوتی کر کے اتحاد کر کے اوپر سے بھی آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ نیچے سے بھی آئے، اور جب تمہاری آنکھیں ان کو دیکھ کر پھٹی رہ گئی کہ اتنا بڑا باطل آ گیا اب کیا ہوگا، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، حتیٰ کہ تم اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہو گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ اللہ مدد کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ تب اللہ تبارک اور مسلمانوں کو ایسے جھنجھوڑا گیا جیسے کہ زلزلہ آتا ہے، اور پھر اللہ نے مدد کی۔ یہ امتحان اللہ لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ امتحان اللہ نے دنیا میں کم سے کم 1,24,000 مرتبہ ایمان والوں کا، رسولوں کا، نبیوں کا لیا۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ سے کہہ رہا ہوں۔ رسول کی جمع رسل ہے، اور رسول اور نبیوں سے یہ کہا اس وقت کے بے ایمانوں نے، یا تو ہماری دھرتی سے چلے جاؤ، نہیں چاہیے لا الہ الا اللہ، اور یا پھر واپس لوٹ کے ہمارے دھرم میں آ جاؤ، جو ہم کرتے وہ کرو۔ کتنی مرتبہ ہوا دنیا میں؟ کم سے کم 1,00,000، اس سے بھی زیادہ ہوا ولیوں کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے، تابعین کے زمانے میں، اور ہر مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ ایسی جڑ کاٹو کہ یہ ایمان والے باقی ہی نہ رہے۔ سمجھنا ہے تو بدر سے سمجھو۔ بدر کے ایک چھوٹے سے خیمے میں اللہ کے نبی لگ گئے دعا میں، اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تجھے ایک اللہ ماننے والا کوئی نہیں بچے گا۔ کیسا بھیانک منظر ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر پکڑا، بس کیجئے اللہ سن لے گا، اور پھر ان کو خاموش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی جب یہ کام ہوا کہ بھائی یا تو جاؤ یا آؤ، ہم نکال دیں گے تم کو، تو اسکیم تھی جڑ سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ جیتے یا اللہ کامیاب ہوا؟ بولو، ایک مرتبہ بھی اگر اللہ ناکام ہوتا اور ان کو اتنی طاقت دیتا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے، نکال دیتے اور جڑ سے ختم کر دیتے، تو آج آپ میں مسلمان نہ ہوتے۔ آج آپ میں، ہمارا آپ کا مسلمان موجود رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا، فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابی بن خلف کی طرح، لیکن جس نے پاور دیا اسی نے ان کو پنچر بھی کیا، اور اتنا بودا بنایا، اتنا کمزور بنایا کہ ابابیل کے لشکر سے ان کو
ان کو جو ہے ختم کر دیا، ہواؤں سے ختم کیا، زلزلوں سے ختم کیا، پانی میں غرق کر کے مار دیا، آسمانوں سے پتھر برسا کر مارا، ایک چنگھاڑ ایک آواز سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ کتنا طاقتور اللہ ہے، ان العزت للہ جمیعا، تمام تر طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک شرط کے ساتھ کہا یہ وعدہ پورا کروں گا، گھبراؤ مت۔ یہ خالی ان کے منہ کے بھپکارے ہیں، ہم نے ان کے صرف منہ میں زور دیا ہے، باقی جہاں ہونا چاہیے وہاں زور نہیں دیا ہے۔ اور ایک نبی نے بھی نفرتی بیان کا جواب نفرت سے نہیں دیا۔ یہ قابل غور ہے کہ ان کو تو یہ کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو بولیں گے خالی سنو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی اطاعت کرو، صبر کرو، بس۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ گھبراؤ مت، یہ ظالم ہے نا، تمہیں ڈھوس دیتے ہیں، ان کو ہلاک ہم کریں گے۔ وہ اللہ آج بھی کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے دھیان سے سنو اور آپ تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کے سنو، اپنے اللہ پہ یقین کرو، تو یہ آیتیں ہم کو بھی اللہ سنا رہا ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، گھبراؤ مت ہے بھارت والا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم کیا کریں گے؟ بولو، ارے بولو نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ضرور بھی ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہلاک ہو جائیں گے جو ہم کو نکالنے والے تھے، پھر زمین پر رہے گا کون؟ ثم لنسکننکم الارض من بعدہم، پھر تمہیں کو ہم بسائیں گے۔ کس کو بسائیں گے؟ ہاں، تمہیں کو ہم بسائیں گے اس سرزمین پر۔ اس سے بڑا دلاسا اور کوئی ہوگا؟ اس لیے کبھی کوئی میسج کا جواب نہیں دینا، کبھی کوئی نفرتی بیان نہیں پھیلانا۔ لگے گی آگ گلشن میں، جلے گی ساری پھلواری۔ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں ایک گاؤں میں، ضلع ستارہ میں یا سانگلی میں، ایک نے نفرتی میسج کا جواب میسج سے دیا، پورا گاؤں چل گیا فسادات۔ یہ ہمارا کام نہیں، ہم کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا، ہم کو صبر اور نماز سکھائی گئی کہ جائزہ تو پورے بھارت کا لیتے رہو، کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اور جب لگے کہ بہت بھیانک اسکیم ہے، سازش ہے، تو سیدھا اللہ کے پاس آؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان پاور والوں کو پنچر کرے گا اور اللہ فیل کرے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ ترجمہ دو الگ کر رہا ہوں، اللہ سازش کبھی نہیں کرتا اور باطل کو تدبیر نہیں کہیں گے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ لوگ بھی سازش کرتے رہتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا رہتا ہوں۔ فَأَمْهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو چھوڑ دو، تھوڑے مہلت دے دو۔ یہ جتنے بھی بن جائے اپنے مشینوں کے ساتھ، اپنی سازشوں کے ساتھ، ہاں، اور اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنے ہماری مواری کے ساتھ، اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اپنی اسرائیلی استاذوں کے ساتھ جتنی بھی اسکیم بنا لے، کوئی بھی فرعون، حامان، شداد، نمرود کے لیول کا نہیں بن سکتا۔ اللہ جب ان کی مٹی پلید کر سکتا ہے تو ان کی بھی کرے گا۔ تو توجہ کس کی طرف رکھنا چاہیے؟ اللہ، اور آپس میں مذاکرے بھی اسی کے کرنا چاہیے، ان کی بڑائی نہیں بیان کرنا۔ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔